کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات کو رہنا ہے۔ اور یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ جو رات قبر کے لیے لکھی گئی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت زندگی کے لمحات میں نہ ایک لمحہ کمی کر سکتی ہے، نہ ایک لمحہ اضافہ کر سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم شہادت کانفرنس کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ اس علاقے سے جماعت اسلامی کے نوجوان، ایک ایسا نوجوان جو لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو راہ حق پر استقامت اور جرأت سے چلنے کی توفیق عطا کی تھی، جو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور لوگوں کے ساتھ شاندار برتاؤ کی وجہ سے یہاں کی تنظیم کے ماتھے کا جھومر تھا۔ آج اس کی شہادت پر اس کے اور اس کی واردات کے بعد موت پر یقیناً ہر شخص کو غم ہے۔ یہ محض ان کے خاندان، ان کے گھر کی خواتین یا اس علاقے کی دین سے محبت کرنے والی خواتین کا ہی غم نہیں ہے، یہ پورے شہر کا، پورے ملک کا اور اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کا مشترکہ غم ہے۔ ہم جہاں اس خاندان کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور اس وقت اس قتل کی، اس بے ایمانہ واردات کی مذمت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے آج پورے ملک میں اور بالخصوص شہر کراچی میں کسی کو جان، مال، عزت کا تحفظ حاصل نہیں۔ کوئی گھر سے نکلا ہے، کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ جائے گا۔ کہنے کو حکومتیں ہیں، وزارتیں ہیں، پروٹوکول ہیں، جن کی گاڑیوں کے آگے پیچھے رینجرز کی اور پولیس کی بے تحاشا فوج ہوتی ہے، لیکن عملاً کسی شہری کو، کسی بے گناہ کو اور کسی محنت اور مشقت کرنے والے کو اس کی اپنی جان کا، اپنے مال کی حفاظت کا یقین نہیں ملتا۔ سیاست، جمہوریت، حکومت تو اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست کا نظام ٹھیک کرے، لوگوں کا ان کو حق دے، قومی خزانے کو امانت اور دیانت سے خرچ کرے اور قوم کو امن یقینی بنائے اور لوگوں کے لیے جان، مال، عزت کا تحفظ مہیا کرے۔ جن حکمرانوں کے پاس لوگوں کو یہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کی گردن پر مسلط رہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے اس شہر کراچی میں
جماعت اسلامی نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے، شباب ملی نے اور اس شہر کراچی میں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے کارکنوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے دیکھے ہیں۔ اسی شہر میں انتخابات کے موقع پر بے گناہ کارکنوں کو قتل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جن مشکل حالات میں، جس مشکل پیرائے میں، جس تلخ زمین میں، جس دہتے انگاروں کی زمین میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے جس بے جگری کے ساتھ، جرت اور استقامت کے ساتھ اپنے فریضے کو سر انجام دیا، حقیقت میں اخوان کی تاریخ کو زندہ کیا، اسلاف کی تاریخ کو زندہ کیا، دعوت و تبلیغ کی تاریخ کے سنہرے ابواب کو زندہ کیا۔ اور مجھے اس بات پر یقین ہے اگر جماعت اسلامی کے کارکن، اگر جماعت اسلامی کے نوجوان، اگر جماعت اسلامی کے وہ مجاہد صدق نوجوان جن کے پاس جہاد کی تربیت ہے، جو کئی ہزار فٹ پہاڑوں کی بلندی پار کر کے دشمن کے سینے میں اپنے انتقام کی آگ کو اتار سکتے ہیں، اگر یہ لوگ صبر نہ کرتے، استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے، اپنے مشن کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار نہ کرتے، یہ پورا شہر انارکی کا، سول فرمانی کا، بدامنی کی آماج کا بن جاتا۔ لیکن میں آج اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ عبدالرشید فاروقی کی اس شہادت کے ساتھ جہاں ہر کارکن غمزدہ ہے، جہاں ہر کارکن کے سینے میں انتقام کا جذبہ موج سنے، لیکن میرے عزیزوں، اللہ نے تو ہمیں اپنے دین کی دعوت کے لیے، اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کے نظام کے غلبے کے لیے، اللہ نے ہمیں سیاسی جمہوری جد و جہد کے ذریعے اس قیادت اور نظام کے انقلاب کے لانے کے لیے چن لیا ہے۔ ہم تو اس کے پیروکار ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشدد سہنے والے، قتل ہونے والے، ظلم سہنے والے کارکنوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ بدامنی ختم ہوگی، ٹارگیٹڈ کلنگ ختم ہوگی، مظلوم پہ ظلم ختم ہوگا اور سارے راستوں پہ امن کا نظام آئے گا، اور حضرموت سے ایک عورت تنہا نکلے گی، اسے راستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ جنہیں ہجرت پہ مجبور کرتے، جنہیں اپنا گھر اپنی زمین چھوڑنے پہ مجبور کرتے، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ مکڑی کا جالا، کبوتر کے انڈوں پہ بیٹھے کبوتر اللہ کے عزم سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں
کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آپ کو اسی استقامت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یہ شہر کراچی جو امن کا، محبت کا، سلامتی کا، عزت کا، وقار کا، تہذیب کا، علم کا، دانش مندی کا شہر تھا، جس میں صبر تھا، پیشنس تھا، برداشت تھا، جمہوری اقدار تھی۔ لیکن آج اس شہر کے چہرے پہ بھتہ خوری کا داغ ہے، ٹارگٹ کلنگ کا داغ ہے، محنت مزدوری کرنے والا قتل ہوتا ہے، یہ سڑک پہ پتھر کوٹنے والا، یہ کوڑے سے کاغذ چن کے اپنی روزی تلاش کرنے والا تعصبات کی بھینٹ چڑھتا ہے۔ ان حکمرانوں نے حج کی عبادت پہ ڈاکہ زنی کی۔ آج اس شہر میں زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے، فطرے کے لیے بندوق کی گولی کے ساتھ پرچی دے کے لوگوں سے مال وصول کرنے کا داغ اس کے چہرے پر ہے۔ یہ اغوا، یہ بھوری پنلاشیں، یہ ٹارچر کرنا، یہ خوف اور موت کو مسلط کرنا، حقیقت میں یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہے۔ وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی، ناکام ریاست ثابت کرنا چاہتی، پاکستان کو اپنے ایجنڈے کے تابع کرنا چاہتی، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ میں کراچی کے دانشوروں کو، قلم کاروں کو، سیاسی کارکن جو قومی سرمایہ ہے، جو ملت کی مستقبل کی تعمیر کی اصل طاقت ہے، میں اہل علم، اہل قلم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خود سوچے، اگر شہر کراچی اس کلچر پر، اس ڈگر پر، اس ٹریک پہ چلتا رہا، اس کی نئی نسل، اس کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ آئیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، ان حالات کو بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھنا ہوگا، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی اس شہر کراچی میں علماء کو، دینی قوتوں کو، دانشوروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو مجتمع کر کے ان کی خادم بن کے ان حالات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد فاروق ستار کی قیادت میں منصورہ آیا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم راؤنڈ ٹیبل کرنا چاہتے، اے پی سی منعقد کرنا چاہتے، ہم اپوزیشن کا موقف رکھنے والے۔ ہم نے ان سے کہا، آپ کو کون اپوزیشن مانتا ہے؟ آپ کو کون سیاسی گروہ مانتا ہے؟ آپ کے سائے میں یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو اغوا برائے تاوان، یہ لوگوں کو قتل کرنا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کی تو سیاسی جماعتوں میں کوئی ساتھ نہیں ہے۔ آج انہوں نے دیکھ لیا پاکستان کی ہر اپوزیشن کی جماعت نے ان کو کیا جواب دیا ہے۔
وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت گری نہ جانے کون کر رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے یہ جو لوگ ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم نے ان سے کہا ہم 1986 سے آپ کو کہہ رہے تھے یہ کلچر، یہ بندوق کی گولی، یہ طاقت کی زبان یہ کسی کی دوست نہیں ہوتی. آج یہ کلچر پیپل پارٹی نے، ANP نے بھی اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا شہر عذاب بنا دیا گیا ہے. اسی طرح وہ کہنے لگے کہ ہم ملک میں شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کی بات کرتے. میں نے ان سے کہا پورے ملک میں انتخاب کیا ہے، انتخاب کیا نہیں، لیکن شہر کراچی میں ہر شخص دیکھتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ قبضے ہوتے ہیں، ووٹر لسٹیں برباد ہوتی ہیں، پولنگ پہ عملہ کوئی بیٹھتا ہے اور ٹھپے کی سیاست سے ایک شہر کو باوقار، شہر کو یرغمال بنایا ہے. اس کلچر کو بدلنا ہوگا. میرے عزیزوں، آج وفاقی صوبائی حکومتیں ناکام ہیں. اس ماہ رمضان برکتوں رحمتوں والے مہینے میں یہ عبادات کے، قیام کے، قرآن کی تلاوت کے، لیلۃ القدر کی تلاش کی تیاری کرنے والوں کے لیے ایک مشکل مہینہ بنا دیا. بجلی کا بحران، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں ناقابل برداشت ہے. میرے بھائیوں، حقیقت میں ان پارٹیوں کے پاس، ان خاندانوں کے پاس، ان نعرے بازوں کے پاس لوگوں کا ووٹ لے کے سیاست جمہوریت کو بھتہ خوری، قومی خزانہ لوٹنے، کمیشن حاصل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی اور میکنزم نہیں جس سے عوام کو ریلیف مل سکے، عوام کو سہولت مل سکے. اسی لیے میرے دوستو، آج پاکستان میں انتخابات ناگزیر، بلا تاخیر انتخابات پاکستان کی ضرورت بن چکے ہیں. لیکن ایسے انتخاب جو شفاف، غیر جانبدار، الیکشن کمیشن بااختیار ہو، ووٹر لسٹیں نقائص سے پاک ہو، یہ فوج اسٹیبلشمنٹ کسی کی سرپرستی کرنے کی بجائے غیر جانبدار ہو، رائے عامہ آزاد طاقت کے ساتھ اپنی قیادت کا انتخاب کرے. اور میرے عزیزوں، اس ملک میں تبدیلی ناگزیر، اس ملک میں نئی قیادت کو لانا یہ ملک و ملت کی ضرورت ہے. آج دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. مصر میں، تیونس میں، یمن میں، لیبیا میں، الجزائر میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے فوجی آمریتوں، اسٹیبلشمنٹ کے ہر کاروں، آزمائے نائل ناکارہ کرپٹ خاندانوں کے خلاف بغاوت کی ہے. آج ان کی قیادت اسلامی تحریکیں کر رہی ہے. پاکستان میں جماعت اسلامی حقیقت میں وہ پارٹی ہے،
لوگوں کی خدمت گزار جماعت ہے، لوگوں کے اندر سے ایک منظم ٹیم رکھنے والی جماعت ہے، جو ہمارے ملک کو بداخوری سے، لوڈ شیڈنگ سے، مہنگائی سے، کرپشن سے، کمیشن مافیا سے نجات دلا سکتی ہے۔ ہم اس ملک میں صنعت کو، تجارت کو، زراعت کو ترقی دے کے ہم اس ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہے، ہر چوراہے پہ، ہر ٹریفک کے سگنل پہ بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ، مسکین لوگ ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں۔ انسانیت کی تسلیل ہو رہی ہے، لیکن حکمرانوں کے اللے تللے ہیں۔ حکمرانوں کو ان غریبوں کے حال کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں آخر پہ صرف آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، عبدالرشید فاروقی نے اپنے خون کے ساتھ اس علاقے میں عزم کی شمع کو روشن کیا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنے شہید کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ ہم قاتل کا پتہ کریں گے، ہم قاتلوں کا پرسو کریں گے، ہم قاتلوں کو بے نقاب کریں گے، اور اس علاقے کو انشاءاللہ امن کا مرکز و محور بنائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ماہ رمضان ہے، یہ تقویٰ کا، یہ توبہ استغفار کا، یہ رجوع اللہ کا۔ ابھی اس افطار کے بعد مسجدوں میں معتکف آباد ہوں گے، راتوں کے قیام ہوں گے، لیلۃ القدر کی تلاش ہوگی، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل عبادت ہے۔ یہ ماہ رمضان یہی چاہتا ہے، ہمارے اندر کا انسان بدلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ضمیر، قلب و نظر کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پہ اپنی تعمیر کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسل کو بدتہذیبی کی یلغار سے بچانے کے لیے ہمارے گھروں کو دین کی روشنی سے منور ہونا چاہیے۔ گھر کی خواتین گھر کے معاش کی سربراہ ہے۔ یہ میڈیا، یہ ابلاغ کے ذرائع، یہ ویب سائٹ، یہ موبائل فون، یہ کمپیوٹر، یہ ٹویٹر، یہ ویب سائٹس جو ہے بدتہذیبی کی ایک سیلاب امڈا ہوا ہے۔ اس کا مقابلہ ہمیں ایمان کی طاقت سے کرنا ہے، قرآن سے جڑ کے کرنا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ انقلاب آئے، یہ تبدیلی آئے، بابرکت اسلامی انقلاب آئے گا۔ اس دھرتی پہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اور پاکستان میں امن کی، امانت کی، دیانت کی، انسانوں کی خدمت کا نظام آئے گا۔ یہ نظام امریکہ سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، انٹرنیشنل مالیاتی کنسورشیمز کے ذریعے نہیں، یہ پاکستان کے غریب، محنت کش، باز، جذبہ رکھنے والے لوگوں کو متحد ہو کے، بیدار ہو کے اس منزل کو لانا ہے۔
انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کے غریبوں مزدوروں مسکینوں مظلوموں اللہ سے محبت کرنے والوں کی خادم جماعت بن کے اپنا فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ اللہ تعالی عبدالرشید فاروقی کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر کارکن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ان قاتلوں کو دنیا اور آخرت میں اپنی گرفت کے ساتھ ان سے انتقام لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔